الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں حضرات مفسرین رحمہ اللہ نے چند ایک واقعات بیان فرمائے ہیں کہ جن واقعات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بعض صحابہ کے لیے کسی خاتون سے رشتہ مانگا، مگر وہ خاتون یا خاتون کے رشتہ دار شروع میں اس رشتے پر راضی نہ ہوئے۔ یہ واقعات علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان فرمائے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کے لیے کسی سے پیغام مانگا، نکاح کا پیغام، لیکن کسی خاتون نے یا ان کے گھر والوں نے صرف اپنی خاندانی وجاہت کی وجہ سے شروع میں رشتہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو یہ آیت نازل ہوئی جو آج تلاوت کی جا رہی ہے۔ اگرچہ شریعت نے نکاح میں برابری ہم پلہ ہونے کا اعتبار کیا ہے، لیکن اگر رشتے میں کوئی بڑی وجہ یا وجہ ترجیح موجود ہو تو سرپرستوں کو چاہیے کہ محض خاندانی وجاہت یا مال و دولت کی وجہ سے اچھے رشتوں کو نہ ٹھکرایا کریں۔ یہاں آیت کے اندر اگرچہ حکم عام ہے، لیکن علماء نے بیان فرمایا ہے کہ جہاں بہت سے واقعات ہیں اس طرح کے، وہاں ایک واقعہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نقل کیا جاتا ہے۔ یہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ایک بازار میں بیچے گئے، عکاظ نامی بازار میں بیچے گئے، مکہ لائے گئے خرید کر۔ خریدنے والے حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے نے آپ کو خریدا اور خرید کر ان کو حضرت خدیجہ کو دے دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ ابھی عمر کے 8ویں سال میں ہیں کہ حضرت خدیجہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ کو ہدیہ کر دیا۔ کچھ دن یہ رسول اللہ کے پاس رہے۔ ان کے ماں باپ اور چچا کو اطلاع ملی، یہ آئے مکہ مکرمہ لینے کے لیے حضرت زید کو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں زید کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، ہاں اگر زید کو جانا ہوگا تو تم اس سے پوچھ لو، اگر وہ جانا چاہے تو جائے اور اگر رہنا چاہے تو آپ مجبور نہ کریں گے۔
چنانچہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا ان کے والدین نے، چچا نے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کو قبول فرمایا اور کہا کہ اب مجھے رسول اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی پسند نہیں ہے، اب میری سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہوتی ہے کہ میں ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہو اور آپ کے ساتھ رہنا ہو، میں اب آپ کو کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا۔ آپ علیہ السلام نے خوش ہو کر ان کو آزاد بھی کر دیا اور اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اس وقت سے حضرت زید، یہ زید بن حارثہ نہ کہلائے بلکہ زید بن محمد کہلانے لگے۔ یہ آپ علیہ السلام کے بڑے محبوب صحابی ہیں۔ ان کا شرف یہ ہے کہ قرآن کریم میں انہی ایک صحابی کا نام اللہ نے بڑی صراحت کے ساتھ لیا ہے۔ یہاں آگے رکوع میں آئے گا یہ مضمون کہ قرآن میں اللہ نے جہاں صحابہ کرام کا صرف صحابہ کہہ کر مخاطب فرمایا، لیکن حضرت زید تنہا ایک صحابی ایسے ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے۔ یہ ان 4 صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بغیر کسی تردد کے قبول کیا۔ یعنی بعض صحابہ جب شروع میں اسلام لا رہے تھے تو جب دعوت ملتی تو ایک دم سے قبول نہیں کرتے تھے، لیکن 4 لوگوں کے بارے میں آتا ہے، حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت زید، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے بغیر تردد کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی قبول کیا، آپ کی رسالت کو بھی قبول کیا۔ چنانچہ اسلام میں حضرت زید کا مقام بہت بڑا ہے۔ اسی عزت افزائی کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کا نکاح کر دیا جائے۔ کس سے کر دیا جائے؟ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے کر دیا جائے۔ لیکن چونکہ یہ غلام تھے اور عرب کے اندر جو غلام ہوتا تھا یا جس پر غلامی کا دھبا لگ جایا کرتا تھا تو معاشرے میں لوگ اس کو ذرا اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ یہ تو غلام تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ زید تقوی کے اعلیٰ معیار پر ہیں اور میرے بڑے پسندیدہ ہیں، لہذا حضرت زینب بنت جحش سے نکاح کے لیے پیغام بھیجا۔ حضرت زینب وہ چونکہ خاندان قریش کی تھیں اور ہاشمی خاندان کی بیٹی، ان کا نکاح ایک آزاد کردہ غلام سے ہو، یہ بات انہیں ذرا اچھی نہ لگی اور بھائی کو بھی اچھا نہ لگا اور انہوں نے اس فیصلے کا انکار کر دیا۔ اس پر یہ آیت اتری، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کہ کسی مؤمن اور کسی مؤمنہ عورت کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی طرح کا فیصلہ کر دیں تو وہ اس میں اب اختیار باقی نہیں رہ جاتا۔ چنانچہ جب یہ آیت اتری تو حضرت زینب اور ان کے خاندان والوں نے بلا تأمل اپنی اطاعت کے لیے حامی بردی کہ اللہ کے نبی ہم تیار ہیں۔ اسلام نے اس چیز کو ختم کیا کہ اگر غلام کو آزاد کر دیا جائے تو ان کی عزت بھی ایک آزاد مرد کی طرح کی جائے۔ چنانچہ اس بات کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی اور غلاموں کو عزت دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت زینب سے کیا۔ اللہ کے نبی نے نکاح خود پڑھایا اور خود حضرت زید کی طرف سے مہر کی رقم ادا کی، کچھ کپڑے اور کچھ سامان بھی دیا۔
گویا کہ اس آیت کا شان نزول میں اور بھی چند واقعات حضرات محدثین مفسرین نے بیان فرمائے ہیں، کچھ بھی ہو لیکن مضمون عام ہے، وہ یہ کہ اللہ اور اس کا رسول جب کسی بات کا حکم دیں تو اب مؤمن کو قیامت تک آنے والے مؤمن مرد اور مؤمن عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو مانے، اور اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے آگے اپنی خواہشات یا یہ کہا جائے اپنا فیصلہ نہ چلائیں، اللہ اور اس کے رسول کو مانیں۔ یہی قرآن کریم کا ایک دوسرے مضمون میں بھی، آیت کے مضمون میں بھی یہ بات فرمائی کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ آپ کے پروردگار کی قسم ہے کہ لوگ ایماندار نہ ہوں گے جب تک یہ لوگ اپنے آپسی اختلافات میں رسول اللہ کو حکم نہ بنا لیں، اور پھر جو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کریں تو اپنے دلوں میں تنگی نہ پائی جانی چاہیے۔ یعنی جہاں رسول کا اور اللہ کا حکم آ جائے تو لوگوں کو اپنے دلوں میں تنگی نہ لانی چاہیے، اور اگر لائیں گے تو پھر ایمان کامل ایمان والے نہیں بن سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس کے دین کے تابع نہ بن جائے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ میری تمام امت جنت میں جائے گی مگر جو انکار کرے۔ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے جو آپ کا انکار کرتا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے نافرمانی کی اس نے مجھے نہ مانا اور میرا انکار کیا۔ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر یہ آج کی آیت نازل ہوئی ہے جس کا ترجمہ اب آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا حتمی فیصلہ کر دیں تو نہ کسی مؤمن مرد کے لیے یہ گنجائش ہے نہ کسی مؤمن عورت کے لیے یہ گنجائش ہے کہ ان کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے، اور جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ تو کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔